اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 22 ہے سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجم بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفتی فیہم منہم احدا۔ اس کا سادہ ترجمہ کیا ہے؟ ان قریب وہ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، ان کا چوتھا ان کا کتا تھا، اور وہ کہیں گے وہ 5 تھے، ان کا چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ تو رائے نہیں کرنا ہے بن دیکھے۔ اور وہ کہیں گے وہ 7 تھے اور ان کا 8واں ان کا کتا تھا۔ اچھا جی، پہلے یہ دیکھ لیں سیقولون ثلاثۃ رابعہم، ان قریب وہ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، ان کا چوتھا ان کا کتا تھا۔ ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، اور وہ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور 5واں ان کا کتا تھا۔ یہ تو بڑی ہی رائے زنی ہے، یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے، رجمم بالغیب بن دیکھے کہی جانے والی بات ہے۔ اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ بات ساری ختم ہو گئی، جب غار والے نکل آئے، جب غار والے جو ہے مارکیٹ بھی گئے، انہوں نے سامان وغیرہ لیا اور پھر اس جگہ پہچانے بھی گئے اور وقت کے بادشاہ کے پاس بھی لے کے جائے گئے اور ان کی بڑی عزت اور احترام کیا گیا، اور پھر واپس چلے گئے غار میں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ لوگ وفات پا گئے، ٹھیک ہے، وفات پا گئے۔ اور اس کے بعد اب لوگوں نے آپس میں کیا بات چیت شروع کر دی، جس کو قرآن پاک میں ریکارڈ کر دیا گیا۔ تو پہلی بات جو انہوں نے کی وہ یہ کی کہ جی وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ اب یہ بات جو ہے یہ مختلف لوگوں کے، مختلف گروپ آف پیپل، مختلف جو ہے وہ لوگوں کے گروپس نے یہ بات کہی کہ بھئی ایک گروپ نے یہ کہا کہ بھئی 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور ایک گروپ نے کہا 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ علماء کرام کے نزدیک یہ بات ہے کہ ہوا یہ تھا، یعنی بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ جو ایک گروپ کے لوگ ہیں وہ اپنی رائے پر بھی قائم نہیں رہتے تھے، وہ اپنی بات پر بھی قائم نہیں رہتے تھے۔ وہ اگر ایک دفعہ ان سے پوچھا ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ اگلی دفعہ اگر انہی لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یعنی ان کو اپنی ہی بات پر یقین نہیں ہے، وہ اپنی بات میں اتنے کنفیوزڈ ہیں کہ ان کو خود نہیں پتہ کہ وہ لوگ بات کیا کریں، پہلے انہوں نے کیا بات کی تھی اور اب وہ دوبارہ کیا بات کریں۔ دوسری بات یہاں پہ ثلاثۃ رابعہم کلبہم بات ہو رہی ہے، جس میں بات کہا یہ جا رہا ہے ان کی بات کو اتنے فاسٹ طریقے سے انہوں نے یہ بات کی ہے، جس کو قرآن پاک نے ریکارڈ ایسے کیا ہے ثلاثۃ، اگر وہ کہہ رہے ہیں 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، یعنی اور کا لفظ بیچ میں شامل ہی نہیں ہے۔ ثلاثۃ و رابعہم کلبہم، یہاں پہ یہ بات نہیں ہوئی، و رابعہم نہیں کہا گیا، یہاں پہ کہا گیا ہے ثلاثۃ رابعہم، یعنی وہ اتنی تیزی سے بات کر رہے ہیں، یعنی اتنی بے دھیانی میں بات کر رہے ہیں کہ 3 تھے جی، چوتھا ان کا کتا تھا۔ یعنی ان کی سینسز کام نہیں کر رہی کہ وہ بات بھی کس طرح کر رہے ہیں، کہ وہ تو بس جان چھڑوا رہے ہیں اور لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں کہ بھئی 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ یہ بھی نہیں کہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، نہیں۔ قرآن پاک میں ہمیں جو ہے الفاظ کے ذریعے سے ایکسپریشنز بتائے جاتے ہیں، قرآن پاک میں الفاظ کے ذریعے سے ہمیں کانٹیکسٹ بات کا سمجھایا جاتا ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ فیلنگ ہے، یہ ایکسپریشنز ہیں، اس میں جذبات ہیں، ساری چیزیں ان کے الفاظ سے ہمیں پتہ لگتی ہیں، اور یہ الفاظ پہ ہم تبھی غور کر سکتے ہیں جب ہم نے قرآن کی عربی اچھے سے پڑھی ہو۔ تو یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ انہوں نے بڑی تیزی میں اور بڑی بے دھیانی میں یہ بات کی کہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ پھر ایک گروپ کے لوگوں نے کہا کہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، جس کے بارے میں اب یہ 2 رائے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کامنٹ کرتے ہیں؟ رجمم بالغیب، کہ یہ دونوں نے بہت ہی بے ضرر سی، بے دھیانی میں کی جانے والی بات، رجمن کہتے ہیں پتھر مارنا، ٹھیک ہے، زور سے پتھر مارنا۔ تو یہ تو ایسی بات ہے، پتھر مارنا جیسے ہم کیا کرتے ہیں، وہ پانی میں پتھر نہیں پھینکتے تو وہ کہاں جاتا ہے، سمجھ نہیں آتا نا۔ مطلب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سمندر کے کنارے، ہاتھ میں پتھر لیے اور وہ مار ہی جاتے ہیں سمندر میں۔
بے دھیانی میں مارے ہوتے ہیں نا، ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. تو یہ وہی بات ہے کہ رجم بالغیب، کہ یہ بے دھیانی میں لگے ہیں اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے بتانے کا، بس لوگوں کو مس گائیڈ کرنا ہے، یا مس گائیڈ نہیں بھی کرنا تو ایویں ہی رائے دے دی جانی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم لوگ تب تک نہ بولو جب تک تم لوگ کو صحیح علم نہ ہو. آگے کیا بات ہو رہی ہے؟ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور وہ کہیں گے وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. اب یہ بات بہت ہی مزے کی ہے، بہت ہی مزے کی ہے. علماء کرام کے نزدیک، علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ بات جو تیسرے نمبر پہ آئی ہے، پہلے 2 باتیں گزر گئی ہیں کہ جی 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رائے دی رجم بالغیب کہ یہ لوگ تو بڑی ہی بے دھیانی میں کی جانے والی بات کرتے ہیں، اندھا دھن فائرنگ کرنے والی بات کرتے ہیں یہ. لیکن یہ جو تیسرا کامنٹ ان لوگوں کا ہے کیا، کہ یہ لوگ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بات سچی ہے، کہ جس نے بھی یہ بات کی ہے، جن لوگوں نے یہ بات کی تھی نا، ان لوگوں نے اندھا دھن فائرنگ نہیں کی، انہوں نے بن دیکھے بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے اپنے ایمان پر یقین کرتے ہوئے، انہوں نے جہاں سے بھی انفارمیشن لی ہے وہ بڑی ہی پکی جگہ سے انفارمیشن لی ہے. یہ بات ایسے ہی نہیں انہوں نے کر دی. تو یہ بات کہا جاتی ہے، کیونکہ یہ دیکھیں اب یہاں پہ کیا، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ، یہاں پہ کیا بات ہو رہی، اور 8واں ان کا کتا تھا. تو یہ بہت بڑی ہی مزے کی ہے علماء کرام کے نزدیک کہ وہ کہتے ہیں اس بات کی یہ دلیل یہ ثابت کرتی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بات اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں بھی ریکارڈ کر دیا نا. کیونکہ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تینوں باتوں کو اکٹھا کر کے پھر اپنی رائے دے سکتے تھے، پھر اپنا کامنٹ پاس کر سکتے تھے کہ یہ جو تینوں نے، یہ جو 3 باتیں ہوئی ہیں کہ جی 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، اور 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے رجم بالغیب. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے پہلی 2 باتوں پر رجم بالغیب کہا، لیکن جو تیسری بات تھی اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ رکھا. اس کو الگ رکھنے کا مقصد ہی علماء کرام کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا یہ تھا کہ یہ بات سچی ہے، اور یہ بات جس نے بھی کی ہے اس نے بڑی اوتھینٹک بات کی ہے، اس نے بڑی پکی جگہ سے انفارمیشن لی ہے، پھر اس نے اپنے آنکھوں دیکھا حال بیان کیا. باقی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ. کہہ دیجیے آپ، پھر بھی آپ کہہ دیجیے، یعنی اب یہ جو تیسری بات ہو گئی اس کے بعد بھی آپ کہہ دیں. کیا کہہ دیں؟ کہ میرا رب ہی خوب جانتا ہے ان کی تعداد کو، اس کے علاوہ کوئی تعداد جانتا نہیں. آپ نے بھی کوئی تیسرے شخص نے، جو تیسرے گروپ آف پیپل ہے، انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ بھئی 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. چاہے انہوں نے ایسے بات کی ہے، چاہے انہوں نے اپنی بات میں تھوڑا سڈل ایک بیہیو رکھا ہے، پھر بھی آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہی ہے جو خوب جانتا ہے ان کی تعداد کو. اور ما تعلمہم، نہیں جانتے ان کے حال کو، الا قلیل، مگر تھوڑے ہی، بہت تھوڑے ہی. اور علماء کرام کے نزدیک یہ بھی رائے ہے کہ جو تھوڑے ہیں وہ تیسری رائے والے ہی ہیں. یہ تھوڑوں کا ذکر آیا ہے، یہ تھوڑے وہ تیسرے لوگ ہیں، تیسرے گروپ آف پیپل ہی ہے جنہوں نے یہ رائے دی تھی کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. اللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. یہ پوری بات بتانے کا مقصد پتہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ اللہ تعالیٰ کا کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی بات کی؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے نا تو ہمیں کلیئر کٹ بتا دیتے کہ بھائی یہ تھے اتنے لوگ اور اتنے نمبر پہ ان کا کتا تھا. اگر واقعی اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے تو، اگر واقعی اللہ تعالیٰ سمجھتے کہ اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں تمہارے لیے ہدایت ہے ہی نہیں، تو تم اس طرف کیوں پڑھ رہے ہو؟ اتنی لمبی آیت اللہ تعالیٰ نے کیوں بتائی؟ چاہتے تو اللہ تعالیٰ 3 الفاظ میں بتا دیتے کہ بھئی یہ اتنے تھے اور اتنا ان کا کتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا. کیوں؟ کیا اس میں ہمارے لیے ہدایت تھی ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صرف اسی بات کا ذکر کیا جس میں ہمارے لیے ہدایت ہے. یہ کم ہے کہ پورا قرآن پاک ہم پر اترا ہے اور اس کے ایک لفظ میں ہمارے لیے ہدایت ہے. یہ کم ہے جو ہم ایسی چیز کی طرف جاتے ہیں جو کہ بالکل ہی عجیب سی ہے، جس میں ہمارے لیے کوئی سر ہے نہ پاؤں ہے. ہم اس طرف جائیں کیوں؟ اپنا وقت کیوں ضائع کریں؟ تو یہ بات بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری بات کا ذکر کیا، ان لوگوں کی باتوں کو ریکارڈ کیا کہ یہ لوگ اس طرف جاتے ہیں جس طرف ان کو لے کے نہیں جایا جاتا. ہمارے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نوجوان تھے. ہمارے لیے صرف یہ ضروری ہے.
اور نوجوان ہونا ان کے لیے سب سے بڑی ہمارے لیے ہدایت ہے، کیونکہ ہم لوگ بھی نوجوان ہیں اور ہم لوگوں نے بھی، اور جو بھی ہے ایک جوانی میں ایک ایسی سٹیج ہوتی ہے جب انسان بہت غافل ہوتا ہے، جب انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا، تو یہ اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے. ٹھیک ہے جی. فلا تماری فیہم الا میرا ظاہراً، سنا آپ جھگڑے ان کے بارے میں مگر سرسری سا، مطلب بالکل مائنر سا. آپ جھگڑا مت کیجیے، تنازع نہ پال لیں، بلکہ کیا کریں، اگر ہلکی پھلکی بحث ہے تو اوکے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ اس میں آپ بنا لیں اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیں کہ کسی نے مجھے کہا ہے کہ میں نے اگر یہ رائے دی تھی کہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، تو اگر کسی نے میری رائے کو رد کر کے کہا ہے کہ بھئی نہیں 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، تو تم بجائے اس کے کہ اس کی بات کو مزید تحقیق کرو، تم اپنی بات میں مزید پکے ہو گئے اور اپنی انا کے اتنے پکے ہو گئے کہ کسی نے مجھے جھوٹا کہا تو کہا کیوں، اس بارے میں تم اپنی رائے کو اتنا پکا کر لیتے ہو کہ لوگوں کو مس گائیڈ کرنے لگے ہو. تو یہ چیز نہیں قابل قبول. تم لوگ کو چاہیے کہ تم آپس میں بحث کرو، بحث و مباحثہ کرو، یعنی آپس میں بات چیت کرو، لیکن تنازع میں نہ پڑ جاؤ، تمار میں نہ پڑ جاؤ، ایسی چیز میں نہ جو تم لوگ کو گمراہ کرے، ایسی چیز میں نہ پڑ جاؤ. ولا تستفتی فیہم من احد، اور نہ پوچھے ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے بھی. بہتر یہی ہے کہ آپ ان کے بارے میں پوچھیں ہی نہ، کیونکہ آپ جتنا پوچھیں گے، جتنے لوگوں سے پوچھیں گے، سب کی اپنی اپنی رائے ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بات ختم کر دی کہ اللہ تعالیٰ ہی، میرا رب ہی جانتا ہے ان کی اصل تعداد. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا تو اس کے بعد ہمارے لیے جواز بنتا ہی نہیں ہے کہ ہم اس سے تھوڑی سی بھی اور بات کر لیں. جو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے وہ کافی ہے. اس میں تو ہدایت لے لو پہلے، اس میں تو ہدایت لے لو کہ وہ نوجوان تھے، اس میں تو ہدایت لے لو کہ ہم نے دوسری طرف نہیں جانا. یہ ساری باتیں عیسائی کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بال کی کھال نکالتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ کیا اچھا بتائیں جی کتنی تعداد تھی اگر آپ کو واقعی علم ہے تو. حالانکہ ان کی بائبل میں اس کا ذکر ہے، لیکن وہ بالکل ڈیفرنٹلی ہے، وہ الگ ایک میٹر ہے. لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈاؤٹ کرتے تھے، شک کرتے تھے کہ یہ شخص بچپن سے ہم اس کو دیکھتے آ رہے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے پلا بڑا ہے، اس نے نہ کوئی علم حاصل کیا، نہ کوئی ڈگری لی، نہ اس کو پڑھنا لکھنا آتا ہے، اس کے پاس یہ علم کہاں سے گیا جو ہماری کتابوں میں جس کا ذکر ہے. ان لوگوں کو یہ بات کھٹکتی تھی، اس لیے وہ بال کی کھال نکالتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانے کے لیے وہ مسلسل پوچھتے تھے کہ اب بتائیں اس کے آگے کیا ہے، بتائیں کتنے تھے وہ، بتائیں ان کا نام کیا ہے، بتائیں وہ بادشاہ کون تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا، آپ نے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا، اور آپ نے ذکر نہیں کیا تو پھر ذکر کریں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ ان معاملات میں نہ پڑیں. اس میں ہمارے لیے اس میں کیا ہدایت ہے کہ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی بات جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت نہیں رکھی، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں، آپ ٹیڑے اوڑے ہیں. ہدایت سیدھے میں ہی ہے، ٹیڑے میڑے میں نہیں ہے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور نہ آپ قطعاً کہیں کسی چیز کے متعلق بلا شبہ میں کرنے والا ہوں یہ کل. آپ ہر صورت یہ نہ کہیں کہ میں یہ کل کروں گا. یعنی آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں یہ کل کروں گا، بجائے اس کے کہ آپ کیا کہیں الا یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ اگر چاہے. یعنی آپ کوئی بھی کام اگر کرنے لگے ہیں تو اس میں آپ اپنی رائے نہ شامل کریں، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کو سب سے مقدم رکھیں، اللہ تعالیٰ کی رائے کو سب سے آگے رکھیں. کیونکہ آپ میں بھی آپ جس بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کل کریں گے، اس میں خیر ہو یا نہ ہو، لیکن جب آپ اس میں اللہ کا نام شامل کر دیں گے، اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کو، اللہ تعالیٰ کی چاہت کو شامل کر لیں گے، تو وہ کام خیر برکت والا ہو جائے گا. اور اس کام میں بھلائی جو اگر نہیں بھی ہوگی تو ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی سپورٹ کر دیا نا. اور دوسری بات، اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں بڑے اگر ہم کسی کام میں کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کل کروں گا، اس کا مطلب ہم خود پر بڑا اختیار، ہمیں لگتا ہے کہ ہم خود پر بڑا اختیار رکھتے ہیں اور ہم کل اس بارے میں اور جو ہے وہ کر لیں گے، اس بارے میں اس کام کو کر لیں گے بغیر کسی کی بھی مدد کے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تک میں نہ کہوں، جب تک میری رضا نہ شامل ہو، میری اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں اترتا. تو پھر جب تک اللہ کی رضا شامل نہ ہو تو وہ کام تم کیسے کر سکتے ہو؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کا نام بھی میں شامل کر لینا چاہیے تاکہ اس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو جائے. دوسری بات، اگر ہم اپنا کہتے بھی ہیں تو ایک میں شامل ہو جاتی ہے کہ میں کر لوں گا. لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کا نام شامل کر لیتے ہیں تو اس میں ہم اللہ تعالیٰ کو خود کا غلام کنسیڈر کر لیتے ہیں اور خود کو سب سے اوپر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم سب سے بلند ہو جاتے ہیں جب ہم اس کو غلام جب ہم خود کو اپنا غلام، خود کو اللہ کا غلام بنا لیں. تو
یہ بڑی اہم بات ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور یاد کریں اپنے رب کو جب آپ بھول جائیں، یعنی اگر آپ بھولے سے اگر آپ نے کہہ بھی دیا کہ میں کل کروں گا اور آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، تو جب آپ کو یاد آئے تب آپ انشاءاللہ کہہ دیں، جب بھی۔ اور اگر آپ نے انشاءاللہ کہا ہے تو اگلے دن آپ ڈیفینیٹ سی بات ہے وہ کام آپ کا ہو جائے گا، اور اس میں خیر سے، اور پھر وہ کام خیر اور بھلائی کے ساتھ ہوگا، اس میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ لیکن اگر ہم کہہ دیں کہ میں کروں گا، تو اس میں شیطان کا ایک عنصر شامل ہو جاتا ہے، شیطان وہ آپ کو کام کبھی بھی نہیں کرنے دیتا، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی چاہت کو ہی نہیں بیچ میں رکھیں گے تو پھر نہ تو اس کام میں برکت پیدا ہوگی، اور اگر پھر بالفرض وہ کام نہیں بھی ہوتا تو پھر اس میں مزید برکت ہوگی، اس میں مزید بھلائی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بھلائی ہی چاہنی ہے۔ اور جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہی میں یہ کام کروں گا، تو اس میں ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کام نہیں بھی ہوتا تو بھی اللہ تعالیٰ کی اس میں چاہت ہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ بھول جائیں تو پھر فوراً اسی وقت کہہ دیں، وکل، اور کہیے عسیٰ، امید ہے کہ یہدیانی، اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے، ربی، جو کہ میرا رب ہے، اقرب، اور مجھے قریب تر کر دے، فی ہذا رشدا، اس بھلائی کے راستے کی طرف، بھلائی کی ہدایت کی طرف۔ یعنی ہدایت کیا ہے؟ بھلائی کا راستہ ہے۔ تو راشدہ کہتے ہیں بھلائی کو، جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا، راشدہ وہ بھلائی اللہ تعالیٰ سے اصحاب الکہف نے بھلائی مانگی تھی، ایسی بھلائی جو کہ ان کے ذات کو جو ہے وہ ایک ہدایت کی طرف لے جائے، اس میں اپنی ذات شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ کہنا تمہاری اپنی ہی بھلائی ہے، تمہارے لیے اپنی ہی ہدایت ہے، اس میں اور کسی کا کچھ نہیں جائے گا، بلکہ تم اللہ کی رائے کو مقدم کر کے اس کی رضا کو شامل کرتے ہوئے تم کہہ دو گے انشاءاللہ، تو اس میں تمہارے لیے بھلائیاں ہی ہیں، اس میں تمہارے لیے کوئی بھی کسی بھی قسم کی رکاوٹ نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ کہنے کی توفیق دے اور ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق دے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔ السلام علیکم۔